بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن کے فضائل۔ سورہ مومن قرآن مجید کی 40ویں سورت ہے۔ اس کے 9 رکوع اور 85 آیات ہیں اور یہ 24 پارے میں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ مومن سے قرآن مجید کی صورتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جن کا آغاز ہا میم کے حروف سے ہو رہا ہے۔ انہیں آل خاتمہ یا ہا ما کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ سورہ مومن سے شروع ہو کر سورہ احقاف تک جاتا ہے۔ ان صورتوں میں بلاغت اور حسن پایا جاتا ہے۔ اس سورت کے 2 مشہور نام ہیں۔ ایک سورہ مومن ہے، یہ نام سورت کی 28ویں آیت وقالا سے ماخذ ہے۔ دوسرا نام سورہ غافر ہے، یہ اس سورت کی 3 آیت ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر آیت الکرسی اور ہا ما سے لے کر علیہ مسیر سورہ مومن آیت نمبر 3 تک پڑھا، اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی، اور جس نے ان کو شام میں پڑھا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔ جامع ترمذی 2879۔ سورہ مومن کا آغاز اس بیان سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ابتدائی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ قرآن مجید نازل کرنے والا ہے، وہ غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، شدید سزا دینے والا ہے اور بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے بعد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس قدر عظیم کتاب کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ ان کافروں کی خوشحالی دیکھ کر کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں ان کے اعمال کی سزا نہیں مل رہی، بلکہ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی اقوام نے بھی اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کے ساتھ ناحق جھگڑا کیا اور اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو گرفتار کرنے، انہیں مغلوب کرنے اور شکست دینے کی کوشش کی، جن کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کا عالم یہ ہے کہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ سورہ مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے دعوت قبول کرنے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کی حفاظت فرمائی اور ایک ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو فرعون کی قوم ہی سے تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے۔ اس مرد مومن نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے تمام فطرتی دلائل ذکر کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں گزشتہ اقوام کی مثال دے کر عذاب الہی سے ڈرایا۔ سورہ مومن کے آخر میں توحید کے دلائل اور قیامت کے مضامین کا بیان ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں سے رزق اتارتا ہے، بلند و بالا ہے، عرش کا مالک ہے، اور وہی اللہ جس نے تمہارے آرام کے لیے رات بنائی، دن کو روشن بنایا، اس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہیں اچھی شکل و صورت عطا فرمائی، تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ چنانچہ جب یہ تمام نعمتیں اکیلے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں تو تعریف اور عبادت بھی اسی اکیلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قیامت کے ضمن میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے
جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی کو جھٹلاتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور انہیں گھسیٹا جائے گا۔ دوزخ میں جب انہیں پیاس لگے گی تو فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے اس جگہ لے جائیں گے جہاں شدید گرم پانی ابل رہا ہوگا، وہاں سے گرم پانی پلا کر پھر انہیں ان کی اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔